الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. معزز اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور گلشن رشد کے اندلیبوں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں سب اپنی اپنی بولیاں بول کر اٹھ جائیں گے. میں آج کی اس الوداعی تقریب میں آپ حضرات کی خدمت میں چند قلبی تاثرات اور بیتے دنوں کے چند احساسات و جذبات پیش کر رہا ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حزن و ملال اور مسرت و شادمانی کے ملے جذبات میرے ذہن و دماغ پر طاری ہیں. حضرات، مسرت و شادمانی تو اس لیے ہے کہ اب میں اور میرے یہ رفقا اس مادر علمی سے نصاب تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے اپنے گھر کی جانب رفتے سفر باندھ رہے ہیں. اور حزن و ملال اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ کچھ ایام اور شب و روز بسر کر لیتا ہے تو اس کو اس سے انسیت اور قلبی تعلق ہو جاتا ہے، اور جب جدائی اور مفارقت کی گھڑی آتی ہے تو دل غمزدہ ہو جاتا ہے، آنکھیں اشکبار اور دل کی ترجمان بن جاتی ہیں. اور اس عالم رنگ و بو کا دستور بھی یہی ہے کہ کسی کو کسی کی دائمی صحبت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ ہر ملنے والے ایک دن بچھڑتے ہیں اور جسموں کے فاصلے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ان کی یادیں اور ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات روز و شب قلب و دماغ کے پردے پر ہمیشہ ہمیش کے لیے حسین یادوں کی دل فریب اور دیدہ زیر تصویریں نقش کر جاتے ہیں جو کبھی محو نہیں ہوتی. ہمارا ساتھ بہت طویل رہا، جس کی وجہ سے قلب و دماغ کے صفحے پر بہت سارے خوشگوار یادیں اور باتیں نقش ہیں. یہاں سے رخصت ہونے کے بعد ہماری ملاقاتوں کی وہ بے تکلف محفلیں بہت یاد آئیں گی اور دل کو تڑپا جائیں گی. اس وقت میرے زبان و قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ میرے دلی جذبات و کیفیات کی ترجمانی کر سکیں، لیکن حکم کی تعمیل میں اختصار کے ساتھ اپنے کچھ تاثرات و احساسات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. انسان کا دل بے شمار خواہشوں، تمناؤں اور آرزوؤں کا گہوارہ ہوتا ہے، اور ہر خواہش کی تان کسی دوسری خواہش پر جا کر رکتی ہے. بچپن میں جلد جوان ہونے کی خواہش جوانی میں نہ ختم ہونے والے خواہشوں کا ایک تانتا بن جاتا ہے. بیماری میں فوری صحت یابی کی خواہش، تندرست ہونے پر یہ شوق سوار رہتا ہے کہ جسم میں طاقت مزید بڑھ جائے. صحت موجود ہو تو دولت و ثروت کی لالچ و طمع دامنگیر ہوتی ہے. اگر مال اکٹھا ہو تو اولاد کی تمنا دل کو مضطرب و بے قرار رکھتی ہے. الغرض ہر خواہش کی کسی دوسری خواہش کا پیش خیمہ ہوتی ہے، لیکن ہر کسی کو زندگی میں ایک یا ایک سے زائد مرتبہ ایسا موقع ضرور ملتا ہے کہ خواہش اور حالات آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. چاہت اور حقیقت کا تصادم شروع ہو جاتا ہے اور انسان مجبور ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے. آج میں اور میرے تمام احباب ایسے دو راہوں پر کھڑے ہیں. دل چاہتا ہے کہ اپنی گلیوں میں شام کریں، لیکن ستم گرے حالات کا اصرار ہے کہ رفتے سفر باندھ یہاں کا میلہ ختم ہوا. بڑی سچی بات کہی ہے انسانی نفسیات کا گہرا مشاہدہ رکھنے والے مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ ہماری دلی تمنا کا اثر ہمارے ارد گرد کے ماحول پر پڑتا ہے. اگر ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے ارد گرد کی تمام چیزیں فرحت و مسرت میں ڈوبی نظر آتی ہیں. اگر ہم رنجیدہ ہوتے ہیں تو پوری کائنات پر افسردگی اور پسماندگی کی چادر تان جاتی ہے. ہمارے اندرون کی ویرانی کا اثر پورے ماحول کو سوگوار اور ویران بنا دیتا ہے. آج ہم اس چہار دیواری سے رخصت ہونے کو ہیں تو مرکز الرشد کے در و دیوار سے الوداع اور الفراق کا نعرہ بلند ہو رہا ہے. حضرات، کون اپنے والدین کی انگلی کو چھوڑنا چاہتا ہے جسے پکڑ کر اس نے چلنا سیکھا ہے؟ کون اس وطن سے جدائی پر خوش ہوتا ہے جس کی محبت اس کے رگ و ریشے میں لہو کی طرح دوڑتی ہے؟ اس چشمے صافی کو چھوڑنا کون پسند کرے گا جس سے اس نے مدتوں پیاس بجھائی ہو؟ اساتذہ اکرام کی شفقت بڑی نگاہوں سے اوجھل ہونا اور ان کے دامن رحمت سے جدا ہونا
دوستوں کی دوستی، رفقا کی رفاقت اور بھائیوں کی اخوت سے الگ ہونا کسے گوارا ہو سکتا ہے، مگر اس کے بغیر اب چارہ بھی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کچھ سوچ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، کچھ سوچ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے۔ عزیز دوستوں، 2 سال کا عرصہ پوری آزادی و بے فکری، انتہائی زندہ دلی کے ساتھ گزارا۔ آج رخصتی اسی مرکز رشت سے ہو رہی ہے، جس کے چپے چپے کی الفت و انسیت، چمن ناظمی کے گوشہ گوشہ کی محبت و عقیدت کو الوداع کہنے کے لیے ہم تمام رفیق درس جمع ہیں۔ رخصت کے وقت ہماری کیا کیفیت ہے، نہ قلم سے لکھ سکتے ہیں اور نہ زبان سے اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ ان کیفیات کا صرف اور صرف احساس کیا جا سکتا ہے۔ آنکھیں اشکبار ہیں اور ہمارے قلوب سوار الفاظ گلے میں آ کر رک رہے ہیں۔ ہم بھیگی پلکوں اور آبدیدہ نظروں سے ان در و دیوار کو تک رہے ہیں، یہاں کی خوشنما درسگاہوں کو بےتاب نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، دزدیدہ نظروں سے اپنے رئیس گرامی، تمام اساتذہ اور اپنے تمام احباب و رفقا کو دیکھ رہے ہیں، اپنے مشفق اساتذہ اور یہاں کی تعمیر و ترقی میں شریک رفقائے کرام کی طرف سے کبھی رشک اور کبھی پشیمانی کے ساتھ ہماری نگاہیں اٹھ رہی ہیں کہ کیسے انہیں چھوڑ کر جائے، یہاں کے در و دیوار کو اور یہاں کے ساتھیوں کو کیسے چھوڑیں، یہ سوچ کر سینے میں ایک خوف سی اٹھتی ہے۔ شاعر کہتا ہے تجھ سے مل کر ہمیں رونا تھا، بہت رونا تھا، تجھ سے مل کر ہمیں رونا تھا، بہت رونا تھا، تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا۔ عزیز دوستوں، ہم رفیق درس نے اس ادارے میں جو وقت گزارا، صبح شام کی جن حسین اور یادگار ساعتوں میں ہم نے ساتھ لی، وہ یقیناً ہم سب کی زندگی کے حسین اور خوبصورت پل تھے جو گزر گئے، لیکن ہم جہاں کہیں رہیں گے، یہاں گزارے ہوئے روز و شب، یہاں کے بام و در، یہاں کی فضا میں یہ سب یادوں کا بیش قیمت سرمایہ ہوں گے۔ اور ہم نے اپنے اساتذہ کرام کی صحبتوں میں رہ کر جو علم حاصل کیا، فکر و فن کی جن وادیوں کو سیر کیا، اور یہاں سے ہم نے اخلاقیات، گرمی قلب و جگر، سوز و ساز اور اعلیٰ اقدار و روایات کو جو درس لیا، دعا کریں کہ وہ ہمیشہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو، اس کی قدر و قیمت کو ہم وقت محسوس کریں، اور اس احساس کے عملی نتیجے کی شکل میں ہماری ذات، ہمارے خاندان، ہم وطنوں، ہمارے رفقا، ہمارے سماج، سوسائٹی اور پوری انسانیت کے لیے روشنی کا مینار اور دانش مندی کا بلند و بالا ستون ثابت ہو۔ باری تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ آج جب کہ ہم سب کی جدائی کا وقت آ پہنچا ہے، ہمیں اس بات کے اعتراف میں کوئی جھجک نہیں کہ میں آپ میں سے ہر ایک شخص کا، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ حد درجہ الفت و محبت سے بھرپور اور خلوص آمیز رویہ رہا، اور آپ تمام کی جانب سے شفقت و مربت اور معاملت کا معاملہ رہا۔ ہم سب آپ کے ان احسانات اور پرخلوص تعلقات کے لیے ہمیشہ شکر گزار اور ممنون رہیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری طرح صرف وقت گزاری نہ کریں، آپ یہاں کے ماحول کی کما حق و قدر کریں اور اپنے اندر کتابی اور زبان و بیان کی صلاحیت، اعلیٰ اخلاق و کردار، پاکیزہ سیرت اور یقین محکم پیدا کریں۔ یاد رہے کہ زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے، اگر محنت نہ کی گئی تو ذلت و رسوائی مقدر ہوگی، اس لیے جی جان سے محنت کریں، اساتذہ و مدرسہ کی ایک ایک چیز کی قدر کریں اور اپنے اندر مومنانہ صفات پیدا کریں، یہی وقت کا تقاضا اور زمانے کی پکار ہے۔ ہم گناہگار بھی بارگاہ ایزدی میں ہم وقت دعا گو رہیں گے کہ آپ جہاں رہیں کامیابی و کامرانی ہر موڑ پر آپ کے قدم چومیں، اور جہاں جائیں آپ کے علم و نظر، بلند و بالا اخلاق و صفات اور روشن کردار کی خوشبو سے غبار رات مشکبات اور عطربیز ہو جائے۔ جدائی کی اس گھڑی میں شاعر کی زبانی یہی کہتے ہیں، یارب غم ہجرا میں اتنا تو کیا ہوتا، یارب غم ہجرا میں اتنا تو کیا ہوتا، جو ہاتھ جگر پر ہے وہ دست دعا ہوتا۔ آخر میں مادر علمی کے مؤسس و رئیس معمار نسل نو حضرت مولانا و مفتی ساجد صاحب زادتی حفظ اللہ، جن کی رجال سازی و آدمگیری، انسانیت کی مسیحائی و چارہ سازی، قوم و ملت کی رہنمائی و دستگیری اور دینی و اسلامی خدمت کی ہماگیری و گراباری کا حقیقت آمیز و فرق رسا شہرہ نقش دوام حاصل کر چکا ہے، جو بعد سموم کے تھپیڑوں اور نکتہ چینیوں کی پرواہ کیے بغیر سیل رواں کی مانند آپ کا کام جاری ہے۔
علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، ہوا ہے وہ تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، ہوا ہے وہ تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ معزز سامعین اور ساتھ نیز جملہ اساتذہ اکرام، کارکنان، یہاں کے ذرے ذرے اور در و بام کا جن سے کسی طرح بھی ہم رفیق درس کو فیض پہنچا ہے، ان کا بےحد ممنون و مشکور ہے کہ انہوں نے صلاحیتوں کو جلا بخشنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ میری تکمیل میں شامل ہے کچھ تیرے حصے، میری تکمیل میں شامل ہے کچھ تیرے حصے، ہم اگر تجھ سے نہ ملتے تو ادھورے رہتے۔ اور ساتھ ساتھ اپنے تمام اساتذہ، کارکنان اور احباب و رفقا کی خدمت عالیہ میں عرض و گزار ہوں کہ اگر آپ کو ہم رفیق درس کی ذات یا عمل سے تکلیف ہوئی ہو، اور یقیناً ہوئی ہے، تو ہم سب صدق دل سے اپنی تمام غلطیوں، کوتاہیوں اور لغزشوں پر نادم و شرمندہ ہیں اور معافی کے طلبگار ہیں۔ آپ ہم سب کے ساتھ عفو درگزر اور محبت و شفقت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عنایت فرمائے گا انشاءاللہ۔ خطا کا پتلا ہوں معافی چاہتا ہوں، خطا کا پتلا ہوں معافی چاہتا ہوں، عرش والے سے بھی فرش والوں سے بھی۔ حضرات، آخر میں ان الفاظ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ اے مادر علمی، تیری شفقت کے آگے ساری دنیا کی آسائشیں اور لذتیں ہیج ہیں۔ ہم سب تیرے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیشہ سلامت رہے، اغیار کی ریشہ دوانیوں اور دشمنان اسلام کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہے، اور اللہ تعالیٰ تیرے ذمہ داران، اساتذہ اور طلباء کو گوش عافیت میں رکھے اور تیرے فارغ التحصیل بیٹوں سے دین کی نشر و اشاعت کا کام لیتا رہے اور دنیا میں تیرا نام ترقی کرتا رہے۔ سلسلے کا نام دراز ہو گیا، جی تو نہیں چاہتا تھا کہ یہ سلسلہ ختم ہو، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لہذا میں اشعار پر جدا ہوتا ہوں۔ دوستو اب کب ملیں گی درس کی نورانیاں، دوستو اب کب ملیں گی درس کی نورانیاں، یاد آئیں گی مجھے اب تم سب کی قربانیاں۔ الوداع کیسے کہوں کہنا کسے منظور ہے، الوداع کیسے کہوں کہنا کسے منظور ہے، پھر بھی کہنا پڑ رہا ہے، دل میرا مجبور ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔